اے میرے رب، تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ نام اور شہرت پر فخر نہ کریں۔ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے دنیاوی جسم کو اس کے نام سے پکارنے کی بجائے جسد خاکی، میت یا ڈیڈ باڈی کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں تو نام لینے کی بجائے کہتے ہیں، میت کو کندھا دینے آ جاؤ۔ اسی طرح جب دفن کا وقت ہوتا ہے تو نام لینے کی بجائے کہتے ہیں، میت کو آرام سے قبر میں اتارو۔ لہذا نام بری، شہرت، قوم و قبیلہ اور منصب پر ہرگز فخر و غرور نہ کریں۔ یہ چیزیں بہت جلد آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ آمین۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اکثر لوگ اپنے رشتوں اور رشتوں کی حفاظت کے لیے خاموش رہتے ہیں، لیکن جس کے سامنے خاموش ہوتے ہیں وہ اسے کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ جس دل میں حسد ہو وہاں سکون کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ اپنے خلاف خاموشی سے بات سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دیں۔ یقین مانیں، وقت سے بہتر جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنے اوقات کو۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں، آخر پر وہ آپ کو ڈنگ ہی ماریں گے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔
ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے۔ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، پر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ خشک آنکھوں، مضبوط لہجوں اور ٹھیک ٹھاک نظر آنے والوں کی مجبوریاں اور غم بس اللہ ہی جانتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اس کو مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ بچپن میں جس اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، آج وہی اندھیرا سکون دیتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے آپ پوری دنیا ہیں، اس لیے اپنا خیال رکھیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ شکر کریں، گناہ کی بدبو نہیں، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ ماں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دیں یا پھر خاموش رہیں تاکہ آپ کے اندر کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اپنے دل کو خود سے دور نہ کرو، چاہے وہ کتنے ہی غموں سے بھرا ہو۔ خدا اپنے خزانے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے۔ اپنے مرحومین کا قرضہ ادا کریں، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے، راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ اللہ نیک بندوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ جو شخص اپنے سگے بہن بھائیوں اور خون کے رشتوں سے مخلص نہیں، خدا کی قسم وہ کسی دوست یا تعلقدار سے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ مضبوط اور ثابت قدم رہیں، دنیا ماں نہیں جو آپ پہ ترس کھائے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ دشمنوں کا بڑے سے بڑا ظلم بھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن اپنوں کی بے حسی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ
جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ اور ماں ہی یاد آتے ہیں۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت والدین ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی کے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ تو صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پراپوگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کی حقیقتیں ناولوں میں لکھی ہوئی دلکش لائنوں سے ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ذرا سی بات ساری زندگی سمجھ نہیں آتی کہ محبت پھیلانے سے محبت ملتی ہے اور نفرت پھیلانے سے ذلت و رسوائی۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ ڈپریشن کی بڑی وجوہات میں سے ایک اپنی محرومیوں کے متعلق ہر وقت سوچنا بھی ہے۔ اگر ہم میسر نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل پر سکون رہے گا۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اپنی ناقص سوچ اور کم عقلی کی وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھنا اور پھر الزام قسمت پر دار دینا نہایت ہی فضول لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاؤ تو بھی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی نم نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم صادر کیا تو وہ قیدی مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ نے قیدی کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ کہہ رہا ہے کہ معاف فرمانے والوں کو اللہ پاک بہت پسند فرماتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس پر ایک مصائب بول اٹھا کہ حضور یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بادشاہ مسکرا دیا اور بولا، وزیر کا نیکی پھیلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ لوگ اچھوں کی تلاش میں سچوں کو کھو دیتے ہیں۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہیجان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ جاتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے
یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ہمیں اپنا دکھڑا سنا کر محض دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اس پر نصیحتوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم، میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ آمین۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں لوگوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیان کرنے سے ایک خوددار قصر تھا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف ہوں اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ لوگوں کی جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی خوبصورتی سے پیار ہو جائے، یہ یاد رہے زندگیاں
کردار اور اعمال کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ نہیں۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ بندوں کی پسند تو روز بدل جاتی ہے۔ وہ کتنا سہانا دور تھا، ہر شخص قابل غور تھا۔ نہ مشکل تھی باہر کوئی، نہ ہی اندر کوئی چور تھا۔ وہ کتنا سہانا دور تھا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین پر، ہماری اولاد پر، ہم پر، ہمارے دوست احباب پر اور پوری امت پر رحم فرما۔ پوری امت کو مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے عافیت اور نجات عطا فرما۔ آمین صبح آمین یا رب العالمین۔